جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، میرا نام بابر ضیاء ہے اور ہمارے ساتھ اسبار شاہ جی موجود ہیں۔ السلام علیکم سیدی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر ہماری تیسری نشست ہے، اور اس حوالے سے میں آپ تمام ماں باپ کو یہ بھی تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام پر اپنے پروگرامز کو اتنا کیوں بڑھا رہے ہیں، یا ہم اپنے پروگرامز اس کو زیادہ الیبوریٹ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی وجہ ہے سامعین، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، جب بھی ہم انسانوں کے بارے میں یا انسانیت کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلا جو اسم جو سب سے پہلا نام ہمارے اذہان میں آئے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی مثل ہے، حضرت آدم علیہ السلام جیسا ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام انسانوں جیسے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، یہ ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت میں ماں باپ کی ضرورت نہیں پڑی اللہ تعالیٰ کو، لیکن میرے اور آپ جیسے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ماں باپ کی ضرورت ہے، یا اللہ تعالیٰ ضرورت تو اس کو نہیں ہے لیکن ہمیں ہے، کیونکہ یہ ایک چیز ڈفرینٹ کر رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اور عام انسانوں سے، کہ فرق ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام میں اور عام انسانوں میں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے معاملات کو ڈیٹیل سے سمجھا جائے، یا ان کے معاملات پر تدبر و تفکر کیا جائے، تو بہت ساری چیزوں کا بآسانی حل نکالا جا سکتا ہے۔ آپ اگلی جو ساری چیزیں ہیں، اگلے جو سارے معاملات ہیں، اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم اس پروگرام کو تھوڑا سا طویل لے کے جا رہے ہیں، یا اس پر ہم شاید اور بھی نشستیں اپنی کریں گے جب تک ہمیں ان ساری حضرت آدم علیہ السلام کے معاملات میں کمپلیٹ تشفی نہیں ہو جائے گی، جب تک ہمیں ان معاملات میں کمپلیٹ ہمارے جو سوالوں کے جواب ہیں وہ پورے حاصل نہیں ہو جاتے، تب تک ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے اور سید اسبار شاہ جی کو ہم زحمت دیتے رہیں گے۔ تو سیدی، میں اسی حوالے سے اب آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہی آپ کے پاس سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلا سیدی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس شجر کے قریب گئے، جس شجر کے قریب جانے پر جو لوگوں کی بات ہے کہ ان کو وہ ایک سزا کے، وہ ایک گناہ کے، استغفر اللہ، ایک گناہ کے، غلطی کے مرتکب ہوئے، اس شجر کی حقیقت کیا ہے سیدی؟ وہ شجر کیا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بابر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بڑا ہی اہم موضوع لے کے چل رہے ہیں، اور اس موضوع کو لے کے چلنے سے ہمارا جو مقصد ہے، ہم اپنی پہلی بھی 2 نشستوں میں بیان کر چکے ہیں کہ کسی کو منوانا ہمارا مقصد نہیں۔ ہمارا صاحبان عقل اور صاحبان علم کو صرف ان سوالات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ آخر یہ سوالات ہیں، ان کے حقیقی جوابات کیا ہیں، اور جی جو فہم یا جو معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات واقعتاً عقل میں آنے والی ہے اور اس میں صداقت بھی ہے، تو پھر اس کو اپنے پاس رکھیں۔ اور اس پر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر رکیں، نہ، آپ اس پر بھی مزید تحقیق کریں، جو ہم سے سنتے ہیں یا کسی سے بھی سنتے ہیں۔ تو عقل والا اور علم والا انسان وہی ہوتا ہے جو ایک جگہ پر رکتا نہیں بلکہ اس کی مزید تحقیق کرتا رہتا ہے۔ جب تک اس حقیقی مقصد تک وہ نہیں پہنچ جاتا، تب تک وہ اپنے سفر کو روکتا نہیں ہے۔ تو آج بھی آپ نے یہی بڑا ہی خوبصورت سوال کیا، جو اذہان کو، صاحبان عقل کو متوجہ کرنے کے لیے بڑا ہی اہم سوال ہے کہ وہ کون سا شجر ہے جس شجر کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس شجر کے قریب نہ جانا۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے۔ بجائے اس کے کہ میں اس سوال کا پہلے جواب دوں، پہلے تو میں جن لوگوں نے اس کے متعلق جو جوابات دیے ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں، اور جو ناظرین سننے والے ہیں، جن کو تو معلوم ہے وہ تو جانتے ہیں، اور جو بھائی یا بہن نہیں جانتے ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ان آیات کے متعلق علماء اسلام میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے بابر بھائی، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس شجر سے مراد گندم ہے، کسی نے کہا سیب ہے، کسی نے جی کسی دوسرے فروٹ کا نام لیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ یعنی جس نے بھی اس شجر کے متعلق بات کی تو اس نے دنیاوی جو سامان ہے انسانوں کے کھانے کے لیے، چاہے جس طرح بھی سیب کی بات کی یا گندم کی بات کی، تو ہر ایک عالم نے اپنی طرف سے اس شجر کا معنی یہ دیا۔ تو اب میں یہاں روک کے سب سے پہلے ہائی لائٹ کروں گا
یہ تاکہ صاحبان عقل اس نقطے کی طرف متوجہ ہوں کہ اگر اس شجر سے مراد یعنی سیب ہے یا انگور ہے یا گندم ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب خود ہی انسانوں کے لیے ان چیزوں کو خلق کیا ہے تو پھر اللہ منع کیوں کرے گا؟ اگر یہ سیب ہے یا جی انگور ہے بالکل، بے یا شک بے شک گندم بے ہے، شک۔ تو اب تو ذات پر سوال اٹھ جائے گا۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، یعنی کتنی بونگی یہ بات ہوگی کہ اگر آپ کے والد آپ کے گھر کے اندر ایک پھل کا درخت لگائیں، جب جی وہ درخت تیار ہو جائے پھل کے لیے اور آپ کا والد گھر میں اعلان کرے کہ اس شجر کے پاس کوئی بھی نہیں جا سکتا، تو اولاد تو اپنے ماں باپ سے سوال کرے گی نا کہ ابا جان پھر اس درخت کو پھلدار درخت کو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ جی 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 تو کیا ہوگا، یہ باپ اولاد کا یہ سوال باپ پر ویلڈ ہوگا یا نہیں؟ بالکل ویلڈ ہے جی، بالکل تو ویلڈ ہے۔ اگر خدا نے خود انسانوں کی ضروریات کے لیے، ان کی خوراک کے لیے ان اشیاء کو خلق کیا ہے اور پھر خود ہی کہے کہ کھانا نہیں، تو سوال بڑا ایک عجیب بن جائے گا کہ یہ کیا خدا کہہ رہا ہے؟ خود ہی خلق بھی کر رہا ہے انگوروں کو، سیبوں کو یا گندم کو، اور خود ہی کہہ رہا ہے کھانا بھی نہیں۔ تو سوال اٹھے گا کیا خدا جب تو ہم نے کھانا ہی نہیں ہے، تو نے ہمارے استعمال کے لیے اس کو خلق ہی نہیں کیا، تو پھر اس ہوں، کو ہمارے لیے رکھا کیوں؟ ہوں، تو پتہ چلا کہ جب ہم نے عقل کے پیمانے پر اس بات کو تولا تو پتہ چلا کہ ثابت ہوا کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ لیکن اب ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی نہیں تو پھر ہے کیا؟ اب یہ تو ہوں، بات غلط ہے نا کہ میں ایک چیز کو غلط قرار دوں، کہہ دوں اور اس کی حقیقی معنی کی کو بھی بیان بھی نہ کروں، تو میں یہ بھی حق نہیں رکھتا۔ تو لازم ہے کہ اگر اس چیز کے اندر نقص جی آیا ہے، یہ بات مجھے یا کسی اور کو غلط لگ رہی ہے، تو اس کا صحیح جواب بھی ہونا چاہیے جو اس سے وزنی ہو، اس ہوں، سے اعلیٰ ہو، تاکہ سننے والے کو اس بات پر وہ متوجہ بھی کرے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ کھانے والی جو اشیاء ہیں نا، ان میں سے یہ بات نہیں ہے، نہ انگور لے سکتے ہیں، نہ اس کو سیب لے سکتے ہوں، ہیں، اور نہ ہی آپ اس ہوں، کو گندم لے سکتے ہیں۔ تو سوال ہوں، پھر وہ اٹھے گا پھر یہ ہے کیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ شجر کھانے والا نہیں، بلکہ یہ شجر علم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں واہ واہ واہ، یعنی یہاں سیدی اس بسم کی اللہ۔ بات کروں، اب میں دلیل بھی جی پیش جی کروں۔ جی جی پہلی بات جی یہ جی کہ جی ہم نے انکار کیا کہ یہ کھانے والی چیز نہیں، نہ جی انگور ہے، نہ جی سیب ہے، نہ ہی گندم ہے، اور اس کی دلیل ہم نے جی کیا پیش کی کہ خدا نے خود انسانوں کی ضرورت کے لیے اس کو خلق کیا ہے، کہ انسانوں جی کے کھانے کے لیے اس کو خلق کیا ہے۔ اگر انسان کھا ہی نہیں سکتا تو اللہ کے اس کو بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ تو بے پتہ چلا شک کہ بے یہ شک والا بے مان شک ہی بے نہیں۔ شک۔ اب پتہ چلا کہ یہ شجر کیا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لازمی نہیں کوئی بندہ بات مانے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ علم ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کے دلائل موجود ہیں۔ یہ علم کا شجر ہے، اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر یہ علم کا شجر ہے تو پھر اللہ نے آدم کو منع کیوں کیا؟ بڑا ویلڈ سوال ہے۔ بالکل اگر بالکل، یہ بہت علم خوب ہے بہت تو خوب، آدم جی علیہ بالکل السلام کو ایسے منع کرنے کا مقصد ہی نہیں بنتا۔ ہی جی، تو ہم کہتے ہیں کہ مقصد بھائی ہی نہیں بنتا۔ ہاں جی، اللہ علم سے منع نہیں کرتا، اللہ تقسیم سے، اللہ نے جو تقسیم کر دی ہے، اللہ اپنی اللہ اکبر، تقسیم کے واہ بعد واہ کہتا ہے واہ واہ کہ واہ، جو تمہارا حق تھا وہ میں نے دے دیا ہے۔ ہو ہاں، جو تمہارا حق نہیں اس کی طرف تجاوز نہ کرنا، اس کی طرف نہ جانا۔ اب آتے ہیں کہ یہ شجر جو ہے، یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو منع کر کے اس شجر کے قریب نہ جانا ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے اس شجر کا نام لے کے کہ اس شجر کے قریب نہ جانا تمام آنے والے انسانوں کے لیے سوچ کا معیار رکھا۔ اگر اللہ یہ بات ہی نہ کرتا تو انسان سوچتے ہی نہ کہ آخر یہ شجر کیا ہے۔ تو اللہ نے اس شجر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو منع کیا کہ اس شجر کے قریب نہ جانا۔ اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی تو کیا آپ سوال اٹھاتے کہ آخر یہ شجر کون سا ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے؟ جی جی تو پتہ چلا سب سے اول چیز جو اس واقعہ سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اس شجر سے روکنے کا مقصد، پہلی علت، پہلی وجہ اس شجر کی فضیلت کو عیاں کرنا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، تاکہ لوگ سوال اٹھائیں کہ اللہ نے جس شجر سے آدم علیہ السلام کو روکا ہے وہ شجر ہے کیا؟ جسے ابھی میں نے پہلے کہا، کسی نے انگور کہا، کسی نے سیب کہا، کسی نے گندم کہا۔ تو اب سوال تو اٹھے گا، اب لوگوں نے جواب دیے، کسی نے گندم کہہ دی، کسی نے سیب کہہ دیا، لیکن یہ جواب نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ بھائی یہ کھانے والی چیزیں اللہ نے خود انسانوں کی ضروریات کے لیے رکھی ہیں، کھانے کے لیے رکھی ہیں، تو جو خود اس نے کھانے کے لیے خلق کی ہے اس کو کبھی بھی اس چیز سے منع نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا اب دوسرا پہلو کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو پہلے منع کر کے شجر سے پہلے تو اس شجر علم کی فضیلت کو عیاں کیا تاکہ لوگ سوچیں اور مجبور ہوں اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے کہ آخر اس کے باطن میں اس کی حقیقت ہے کیا۔
دوسرا اس حکم جب لگایا اللہ نے کہ اس کے قریب نہ جانا، تو یہاں سے یہ واضح کر دیا کہ میں اللہ کی تقسیم ہے، میں اللہ جانتا ہوں کون کتنے علم کو برداشت کر سکتا ہے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں، جی تعداد معین نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ جی 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 تو جی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جہاں اتنے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں، وہ عرش کو نہیں اٹھا رہے، اللہ کہہ رہے صرف 8 فرشتے ہیں، تو پتہ چلے یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس ہی طرح اس آیت کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس حکم دیا کہ اس شجر کے قریب نہ جانا، یعنی یہ جو علم ہے نا، یہ تمہارے حصے کا علم نہیں، تمہارے حصے کا جو علم ہے نا آدم، میں نے وہ تم کو دے دیا ہے، اب اس سے تجاوز نہ کرنا۔ اگر تم تجاوز کرو گے تو اس کے حامل نہیں ہو پاؤ گے۔ جس طرح 8 فرشتے حامل ہیں عرش کی، اگر اور فرشتہ کوشش کرے تو وہ حامل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بے کہ اس شک کو اٹھا ہی نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں اللہ جانتا ہوں کہ یہ 8 فرشتے اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا اسی لیے میں نے ان کو رکھا۔ اس ہی طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہاں یہ حکم دے کے یہ 2 چیزوں کی وضاحت کی، ایک اس شجر کی فضیلت کو عیاں کرنے کے لیے کہ یہ شجر ہے کیا، دوسرا اپنی علم کی تقسیم پر آدم علیہ السلام کو اور مخلوق کو آگاہ کیا کہ جو میں تقسیم کرتا ہوں نا، میں اپنے علم کے مطابق کرتا ہوں، اپنے عدل کے مطابق کرتا ہوں، میرا عدل بھی نقص نہیں ہوتا میرے عدل میں، نہ میرے علم میں نقص ہے، لہٰذا جتنا جتنا جس کا حصہ ہے وہ میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ جی بابر بھائی۔ جزاک اللہ سیدی، بہت خوب جی، بڑا بہترین آنسر ہے اور لاجیکل آنسر ہے جی۔ اس میں اس جواب کا انکار کرنے کی مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے، یعنی اس پہ میں، آپ یہ کہہ لیں کہ اس پہ میں کوئی آرگومنٹ یا کوئی کوسچن نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ لیکن سیدی ایک چھوٹا سا نقطہ ہے یا ایک چھوٹا سا ہے کہ کیا ہمیں اس جواب کے متعلق ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی کوئی فرامین یا کوئی ایسا ملتا ہے کہ وہ جو شجر تھا یا وہ جو درخت تھا وہ کیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ تھوڑا بہت کہیں سے ملتا ہے جی؟ کوئی ایسا کوئی ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے؟ میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں جی۔ اس وقت شیعہ کے ہاں جتنی کتب بھی ہیں، جن کو کتب احادیث کہا جاتا ہے یا کتب تفاسیر کہا جاتا ہے، تفاسیر کی جتنی بھی کتب ہیں شیعہ، ان کے اندر اور احادیث یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر کے علاوہ جو احادیث ہیں، ان احادیث کا ذخیرہ، کوئی کتاب، کوئی محدث ایسا نہیں جس نے اپنی کتاب میں کم سے کم 5 یا 10 احادیث کو جمع نہ کیا ہو۔ ویسے بہت زیادہ ہیں، میں کم سے کم تعداد بتا رہا ہوں کہ اپنی احادیث کی کتابوں میں اور تفاسیر کی کتابوں میں یہ واضح لکھا ہے کہ وہ علم، وہ شجر کوئی اور چیز نہیں، وہ علم محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب سیدی، مالک آپ کو سلامت رکھیں جی، مالک آپ کو اس تقسیم کا جو آپ کی طرف سے ہم تک پہنچ رہی ہے اجر عظیم عطا فرمائے جی۔ ہماری صرف دعائیں جی آپ کے لیے۔ سیدی ابھی میں پہلے سوال کے لیے بڑا مطمئن ہوں جی، یہ بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے سوال دیا، اور واللہ یقین کریں میرے پاس آرگیومنٹ کرنے کے لیے اس سوال کے عوض، یعنی میں اس سوال پر کوئی سوال اٹھا سکوں، حالانکہ میں بڑا کوشش کرتا ہوں کہ سوالات کو رکھوں اور سوال کروں، لیکن میرے پاس اس سوال کے عوض سوال کرنے کے لیے یا اس پر آرگیومنٹ کرنے کے لیے جو آپ نے جواب دیا ہے، ایسی تشفی ہوئی ہے کہ میرے پاس ابھی اس پہ کوئی انگلی اٹھانے کے لیے میرے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ ابھی میں چلتا ہوں جی اپنے دوسرے سوال کی جانب۔ دوسرا سوال سیدی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا واقعی اللہ نے مطلب یہ ایک تصور پیش کیا جاتا ہے یا یہ ایک بات زبان زد عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے کپڑے اتار دیے، حضرت آدم علیہ السلام کو ننگا کر دیا، اور جی نعوذ باللہ ننگا کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا؟ تو اس بات میں کیا حقیقت ہے سیدی؟ چونکہ قرآن کریم میں بھی جو معنی، جتنے بھی معنی ہمیں ملتے ہیں یا جتنے بھی اس کے ترجمے ہمیں ملتے ہیں، وہ اسی طرح اسی چیز پر مبنی ہیں، اسی قیاس پر مبنی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو استغفر اللہ، اور حضرت حوا کو، ہماری ماں کو، جس کو ہم اپنی ماں بھی سمجھتے ہیں، ان کو استغفر اللہ نعوذ باللہ، میں کانوں کو ہاتھ لگا کر یہ بات کر رہا ہوں جی، کہ بغیر کپڑوں کے ان کو ننگا کر دیا جی۔ اس میں کیا حقیقت ہے سیدی؟ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ جی۔ جزاک اللہ، بہت اچھا سوال ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، اس طرح کے سوالات ہونے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بابر بھائی، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے اس اسم کے متعلق جانتے ہیں کہ ستار العیوب، کہ وہ گناہوں کو چھپانے والا ہے۔
اور بے اس شک بے شک، واہ کائنات واہ میں واہ واہ، جتنے انبیاء آئے ہیں، اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول آئے ہیں، ان تمام کو بھیجنے والا اللہ خود ہے، اور تمام کو احکام شریعت دین دے کے بھیجنے والا خود اللہ ہے۔ تو جس خدا نے خود دین دے کے انبیاء کو بھیجا ہو اور ان میں شرم گاؤں کو چھپانے کا حکم دیا ہو، کیا وہ او خدا خود ہو، ننگا کرے گا؟ ہو واہ 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 سیدی، بے تو شک پتہ بڑا چلا خوبصورت نقطہ ہے جی، بہت خوبصورت جی نقطہ ہے جی۔ کہ وہ خدا لیکن اب جس نے میرا کائنات میں، میرا مقصد جو ہے وہ اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ جو ایک بات زبان زد عام بھی ہے، اور قرآن بھی جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس آیات کا، کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ لباس اتار دیا اور انہوں نے پتوں سے جو ہے وہ اپنے بدن کو ڈھانپا، اس سے کیا سیدی، اس سے کیا اخذ کیا جائے گا، یا اس سے کیا مراد ہے جی؟ جزاک اللہ، اس کی طرف آئیں گے۔ ابھی میں نے کہا نا، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم جو کسی کو منوانا نہیں، نہ ہمارا حق ہے کسی کو کوئی جی چیز منوانا۔ ہمارا کام ہے صاحبان عقل کو متوجہ کرنا، اور وہ متوجہ کرنے کا جو آسان ذریعہ ہے وہ سوالات ہیں۔ تو ہم ان جی نقائص کو، جو نقص ہیں جن باتوں کے اندر، پہلے ان کو عیاں کرنا ہے، پھر ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنے کے بعد کچھ ایسے سوالات رکھنے ہیں تاکہ صاحبان عقل اور صاحبان علم اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس حقیقی معنی کو تلاش کریں۔ تو ہمارا، آپ کا، ہم سب کا، ہماری باب امام ٹی وی پوری ٹیم کا یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متوجہ کریں سوالات کی شکل میں۔ کسی کو منوانا ہمارا مقصد نہیں، نہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسی کو منوائیں۔ تو اب آتے ہیں بے شک، اس چیز کی طرف۔ پہلے تو میں نے آپ کے سامنے قرآن سے، یعنی کہ خدا کا جو خالق کائنات ہے، جو تمام انبیاء کو دین اور شریعت دے کے بھیجتا ہے، وہ خدا خود جو ہے جب انبیاء کو شریعت میں یہ حکم دیتا ہے کہ جس امت میں تم جاؤ، اس امت سے کہو کہ یہ شرمگاہوں کو چھپاؤ، ان کے پردے کا انتظام کرو، اور پھر مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ اس کے حجاب کے احکام موجود ہیں۔ تو کیا عقل میں یہ بات آنے والی ہے وہی خدا خود انبیاء کو حکم دے کہ ان سب کو پردے کا حکم دو اور خود ننگا کرے؟ تو کتنا تضاد آ جائے گا کہ اس کے نمائندے جو ہیں وہ تو پردے کا حکم دیں اور وہ لوگوں کو ننگا کرے۔ یہ کتنا بڑا الزام اس ذات کے اوپر آ جائے گا۔ تو صاحبان عقل جو ہے اس بے بات پر شک وہ بے شک، متوجہ ہوں کہ یہ بہت بڑا نقص ہے اور یہ خدا کی ذات پر انگلی اٹھتی ہے۔ تو اس آیت کا بابر بھائی یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو ہے ان کو بے پردہ کر دیا، ان کے لباس اتار لیے اور ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دیا، اور لوگ جو ہے اس کو دیکھ کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ ساری باتیں بڑی عجیب سی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس لباس کے اتارنے کا معنی کیا ہے۔ اب فرض کریں کہ ابھی بابر بھائی سردی کا موسم ہے، آپ نے نیچے ایک کوٹی پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک جیکٹ پہنی ہوئی ہے، جی یا ایک بنیان کہہ لیں، آپ نے جی بنیان پہنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایک کوٹ پہنا ہوا ہے۔ جی تو یہ ہے جی دو چیزیں، ایک اندر، ایک باہر۔ جو باہر والا، اوپر والا آپ کا جی حصہ ہے نا، یہ ہے جو جیکٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے۔ ابھی اگر آپ یہ اتار دیں تو یہ آپ نے ایک ذریعہ اتارا ہے سردی سے بچنے والا، جسم کو چھپانے والا نہیں۔ وہ اندر جو واہ ہے نا واہ واہ دوسرا، واہ واہ، وہ جسم کو چھپانے والا ہے۔ یہ جو ایکسٹرا ہے نا، یہ اتار رہے ہیں۔ اب آپ کو ضرورت نہیں، ابھی سردی نہیں تو آپ نے او ہو جیکٹ بھی ہو اتار ہو لی۔ ہو 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 او ہو، میں تھوڑا سا اگر پہنچ رہا ہوں، میں قطع کلامی جی کے لیے معذرت خواہوں سیدی، جی بسم اللہ۔ اگر میں تھوڑا سا بھی پہنچ جاؤں نا، میں اور اب جو ابھی جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے میں وہی آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں مجھے تھوڑا سا جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اسی طرح سے یہ بھی، مثال کے طور پہ ایک ایس ایچ تھا یا جی ایک آرمی کرنل تھا، تو اس کی جو ہے وہ یونیفارم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ننگا کر دیا گیا ہے، اس کی جزاک یونیفارم اس سے لے لی گئی ہے، یا اس کا جو عہدے پہ جس فائز پہ عہدے پہ فائز تھا، اور اس کو ایک ملبوس تھا اس عہدے کے اعتبار سے، تو وہ لباس اس سے لے لیا گیا۔ واہ 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 سیدی، بسم اللہ، کنٹینیو کریں جی، جزاک جزاک اللہ۔ اللہ۔ تو پتا چلا کہ جو جسم وہاں تھا نا جنت کے اندر، یا جس مقام پر وہ موجود تھے، میں جنت کا نام بھی نہیں لیتا، جو لفظ بولا ہے میں اس کو واپس لے لیتا ہوں، کیوں کہ آگے اس کے اندر بہت سے سوالات ہیں۔ تو جس مقام پر بھی آدم علیہ السلام تھے نا، وہاں جو جسم تھا نا، وہ زمین پر وہ جسم کی ضرورت نہیں تھی، وہ وہاں ہی رکھنا تھا، وہ وہاں کی ضرورت تھی جس عالم میں وہ موجود تھے۔ اب اس عالم سے نکل کے جس عالم میں جائیں گے نا، تو اس عالم میں جس جسم کی ضرورت ہے تو آدم علیہ السلام کو اس کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ پاکستان میں ہیں تو کسی ایسی یورپ کی کنٹری میں چلے جاتے ہیں جہاں برف ہی برف ہے، تو اب وہاں پر آپ کو وہاں کا لباس چاہیے نا، پاکستان والا لباس نہیں چاہیے۔ کیوں کہ کیا پاکستان بات ہے گرم جی، ملک ہے،
تو اب جس ملک میں آپ ٹریول کر رہے ہیں اس ملک کے ماحول کے مطابق آپ کا لباس ہوگا. تو اللہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آدم یہ اس مقام کا لباس تھا, اب اس کو چھوڑ دو, اب تمہاری یہ ضرورت نہیں. اب جس لباس کی تم کو ضرورت ہے نا وہ ہے دنیا والا لباس, جس کو ہم کہتے ہیں لبادہ بشریت. آدم علیہ السلام وہ لبادہ بشریت لے کے آئے ہیں. نعوذ باللہ, اللہ نے آدم علیہ السلام کو ننگا نہیں کیا بلکہ ایک نیا لباس دیا ہے. تو لباس دینے سے مراد اور ایک لباس لینے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ننگا کر دیا ہے. آپ نے بڑی اچھی آرمی کی مثال دی, یا کسی اور بھی عہدے کی مثال دے سکتے ہیں, کسی اور محکمے کی بھی مثال دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر فائر بریگیڈ کو لے لیں. فائر بریگیڈ کو اس لباس کی اس وقت ہی ضرورت ہے جب وہ فائر میں داخل ہوگا فائر کو بجھانے کے لیے. اس کے بعد جب اتارا جاتا ہے تو اس کو ننگا نہیں کیا جاتا بلکہ اس لباس کو اتار لی, اس کی ضرورت نہیں. جی 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 جی, واہ 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 واہ, بہت خوب سیدی, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب سیدی, ماشاء اللہ. مالک آپ کو پھر دعائیں نکلتی ہیں جی, جب تشفی ہوتی ہے قلب میں اطمینان حاصل ہوتا ہے تو آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں سیدی. مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جی. اس نہج میں, اس انداز میں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا. میں آپ کو اپنی بات کر رہا ہوں جی, کہ اس انداز میں, ہاں جی, اس انداز میں, اس نہج پہ, اس طریقے سے میں نے کبھی نہیں. میں نے بھی اسی طرح سے سوچا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو استغفر اللہ ننگا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور مطلب جس طرح لوگوں کی باتیں ہیں یا اسی طرح سے سنا اور اسی طرح سے سوچنا بھی شروع کر دیا. لیکن آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے, بڑے خوبصورت انداز سے اس فکر کو, اس سوچ کو درست فرمایا جی. مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. سیدی, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو مقام تھا جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے, حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ موجود تھے, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا دوسرے مقام پہ یا دوسرے جہان میں. ہم اس کو اگر عام الفاظ میں سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے منتقل کیا ایک مقام سے دوسرے مقام میں, یا ایک جہان سے دوسرے جہان پہ. تو سیدی یہ جو جہان تھا جہاں پر یہ معاملہ پیش آ رہا ہے, جہاں پر اس شجر کا بھی ایک معاملہ ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر ایک شجر بھی موجود ہے, یہ مقام کون سا ہے؟ اور جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو منتقل کیا گیا وہ مقام کون سا ہے؟ تھوڑا سا اس میں بھی, کیونکہ آپ نے ابھی بات کی تو بھی وہ میں ضرور کرتا سوال ہوں. پیدا ہوا ہے جی. بسم اللہ. میں قرآن سے آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں جی. قرآن میں اگر آپ سورہ نجم کو پڑھیں نا تو سورہ نجم میں ایک آیت آپ کو ملے گی, اندہا سدرۃ المنتہا و جنت المأوی. تو مترجم نے ترجمہ یہ کیا ہے, یاد رکھیں صدر جو ہے نا دو قسم کا ہوتا ہے, ایک سواد دال اور را ہوتا ہے, ایک سین دا اور را ہوتا ہے. ایک کا مطلب لغت میں سینہ ہوتا ہے جو کہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا مشہور ترین ہے, رب شرلی صدری, یہ یقیناً آپ سب نے سنا ہوا ہے. تو وہاں اس صدر سے مراد سینہ ہے. اور جو سورہ نجم کے اندر ہے اس کا ترجمہ کرنے والے نے بیری کی کہ رسول اللہ جب معراج پر گئے تو وہ مقام ایسا تھا جہاں پر بیری لگی ہوئی تھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سا آسمان ہے جہاں بیریوں کے درخت ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر جی. کون سی جنت ہے کہ جہاں بیریوں کے درخت ہیں؟ جنت بھی ہو اور زمین والی بیری ہو, یعنی عقل میں کوئی آنے والی بات ہے یار. یعنی کہ ہم خود کہتے ہیں کہ جو زمین کی چیزیں ہیں جنت میں وہ چیز نہیں ہوگی, جنت ایک الگ چیز ہے. تو پھر ہم دنیا والی چیزوں کو جنت میں لے کے جائیں گے تو فرق کیا رہ گیا؟ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ الفاظ کا معنی کس طرح بدلا جاتا ہے اور اس کو لوگوں کو کس طرح اس کے الگ کر دیا جاتا ہے, ان کو سوچ کو روک دیا جاتا ہے, وہ آگے جا ہی نہیں سکتی. ابھی آپ نے سوال کیا جی, اسی طرح یہاں جس شجر کی یہ بات ہو رہی ہے اور آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ شجر کا معنی قرآن میں یہ شجر جو ہے اس کا بہت ذکر آیا ہے. کسی جگہ پر آیا ہے شجر طیبہ اور شجر خبیثہ, کسی جگہ پہ صرف شجر آیا ہے, کسی جگہ پہ شجر یقطین آیا ہے. اب بدقسمتی سے ہمارے مترجم کہہ لیں یا ان کی اپنی, میں خدا معاف کرے میں یہ نہیں کہوں گا, انہوں نے اپنے انداز سے کچھ نہ کچھ تو معنی اپنے معنی کے اعتبار پر صحیح دیا ہوگا. ہاں آج کے دور پر وہ صحیح ثابت نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر شجر یقطین جو ہے قرآن میں شجر یقطین کا معنی کدو کا درخت کیا گیا ہے. اب مجھے خدا کو گواہ بنا کے بتائیں کہ اس زمین پر کوئی انسان ایسا ہے جس نے کدو کا درخت دیکھا ہو؟
कद्दू की बेल होती है सैयदी। कद्दू की बेल होती है। तो दरख्त पता नहीं चला होता। लफ्ज़ शजर जो होता है वो दरख्त के लिए इस्तेमाल होता है, और हुँ, उससे मुराद भी हरगिज़ ये दुनिया वाला दरख्त नहीं होता। हुँ, ठीक है? यानी कि यहाँ शजरे इल्म था। तो मैंने कहा था कि इसी आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में कि अगर वो फलदार दरख्त है, तो अल्लाह का मना करना बनता ही नहीं। बेशक, तो बेशक, पता चला बेशक, वो बेशक। शजर फलदार ये वाला फल नहीं था, बल्कि वो शजरे इल्म था। इसी अल्लाहु तरह अकबर! ये जो इंदा सिदरतुल मुंतहा, ये जो सूरह नजम के अंदर बात है, वो भी बेरी नहीं, ये वाली बेरी जो उसको बेरी कहा गया है। तो मुख्तसर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि वो, अब सवाल ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम, हुँ। सवाल को जरा प्लीज दोबारा रिपीट कर दे ताकि अगर कोई में आगे पीछे कोई बात ना हो, ताकि पूरी बात को सैल में। सैयदी सवाल सवाल ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये जो वाक़या पेश आया है, या ये जिस शजर के करीब जाने से उनको मना फरमाया गया, एक मकाम से हमें नज़र आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और सैयदा बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को दूसरे मकाम पे मुंतकिल किया। अब ये इस मकाम की बात हो रही है कि ये जो जी मकाम है, ये अब मकाम मैं समझ कौन-सा गया, है? अच्छा, अब मैं फिर समझ अब ये जो दूसरे मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं, ये मकाम कौन-सा है? यहाँ पे इस पे बात हो रही है। आपने जज़ाक बात शजर पे जो की है, वो बिल्कुल मेरे सवाल के मुताबिक ही है, लेकिन उसको मज़ीद ज़रा एलैबोरेट कर दें कि वो मैं कर मकाम देता हूँ। कौन-सा है और ये मकाम कौन-सा है? बिस्मिल्लाह। हाँ, ये हिस्सा थोड़ा बाकी था, इसलिए मैंने दोबारा सवाल जो है आपसे दोहरवा लिया कि आप दोहरा जी, दें जी। ताकि मेरे वो पूरे के पूरा एक बराबर हो जाए। तो जी, आपका सवाल बिस्मिल्लाह। ये था कि जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, मलाइका ने सजदा किया, उसके जी, जी, बाद आप हुक्म इसको दिया फिर कि से आगे जन्नत बढ़ाएँ। में दाखिल हो जाओ। ये तो पता चल जी, गया कि जहाँ वो दाखिल हुए, वो जन्नत है। वो अब जन्नत है। सवाल ये है बेशक, कि बेशक। जन्नत से पहले जहाँ सजदा हुआ था, वो था कहाँ? आपका हाँ, ये ये सवाल है भी एक सवाल है। कि हाँ जी, वो बिल्कुल, कहाँ थे? बिल्कुल, 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 ये कि हाँ, मकाम कौन-सा क्योंकि है? सजदा जहाँ हुआ, हुँ, साबित हो रहा है, सजदे के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि जन्नत में दाखिल हो। जी, बेशक, तुम और बेशक, तुम्हारी बेशक, ज़ौजा। बेशक, तो उससे बेशक। पहले जब जन्नत में दाखिल नहीं हुए थे, तो आदम अलैहिस्सलाम, बड़ा अहम सवाल है, कहाँ थे? जी, किस बिल्कुल, मकाम पर थे? बिल्कुल। जहाँ हाँ से जी, हुक्म मिला कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। अगर मैं जी। कहूँ कि नहीं वो जन्नत में ही थे, तो ये कुरान का ये हुक्म बातिल हो जाएगा, खुदा माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। फिर तो ये बनता नहीं, अगर पहले ही वो जन्नत में थे, तो अल्लाह का ये हुक्म बनता नहीं कि आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में दाखिल हो अच्छा जाओ। सैयदी, कता कलामी के लिए मैं माज़रत ख़वाऊँ, 1 मिनट जी, जी, दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। ये जो मामला है शजर का, जी, क्या ये कोई और मकाम है, और जहाँ पे सजदा हो रहा है, ये कोई और मकाम है? मैं सिर्फ़ जी, इसको थोड़ा-सा हाँ जी, जी, जानने की जी, कोशिश ये करूँगा, दोनों आप बताएँ। अलग जी, मकाम बिस्मिल्लाह। हैं, दोनों अच्छा, अलग बिस्मिल्लाह। मकाम हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबसे ठीक है। पहले ये याद रखना है कि जो लास्ट हमारे प्रोग्राम हुए थे, मैंने आपको जी। वाज़िया निशान लगाए थे कि अगर वो जन्नत, जिस जन्नत का हकदार खुदा ने मोमिनीन को बनाया है, हुँ, कि बेशक। जिसका हकदार सिर्फ मोमिनीन है, अगर ये वो हकीकी जन्नत है, तो इब्लीस जा सकता ही नहीं। ये मैंने उस दिन भी बेशक, आपके नज़र सामने समझ हाईलाइट में किया जी, था। समझ में आने वाली बात है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो वो तो इसमें कोई बनता दो ही राय नहीं। नहीं है। और फिर जी, एक मोमिन जन्नत में हो और अल्लाह उसको इब्लीस से, उसको वहां पर भी बचा ना सके, तो फिर वो हुँ, जन्नत कैसी होगी? जी। फिर तो सब समझिए, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा माफ करे, एक ड्रामा होगा, नाउज़ुबिल्लाह। जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, जन्नत भी बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। अल्लाह ने मोमिन का घर भी बनाया है, और फिर वहां हुँ, पर भी इब्लीस जाके लोगों को गुमराह कर रहा है, तो ये नहीं बनता। तो जी, मैंने साबित किया था कि वो जन्नत, वो वाली जन्नत नहीं थी। हुँ, और उसके ज़ैल में मैंने आपको बताया था कि वो ज़मीन पर अर्ज़ी जन्नत थी, और क्योंकि अपनी औलाद को आदम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल दलाइल के साथ समझाना था। हुँ, तो आपने सवाल किया था कि यानी कि अगर वो दुनिया में ये बात हुई है, तो दुनिया में तो इब्लीस आ सकता है ना? मैंने कहा जी, हाँ, बिल्कुल वो आ सकता है, जी, लेकिन इस जी, वाक़या में जी। इब्लीस फिर भी नहीं आया, क्योंकि वो था हुँ, ही आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की हिकमत के लिए। ये पैगाम उन हुँ, तक पहुँचाना था बचने के लिए, ताकि इब्लीस उनको गुमराह कर भी दे। अपनी औलाद की बात कर रहे थे, अपनी बात नहीं कर रहे थे। क्योंकि हुँ, मैंने हुँ, 2 आयत आपके सामने कुरान से पेश की थी, एक सूरह ज़मर की 27 नंबर आयत, कि जिसमें अल्लाह ने कहा कि जिसको मैं हिदायत कर दूँ, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। दूसरा इब्लीस के अपने अल्फाज थे कि जो तेरे मुखलिसीन है, उस पर मेरा बस ही नहीं चलता। तो उस बेशक, ज़ैल में बेशक। ये तो वाज़ेह क्लियर हो गया था कि ये आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं थी। आदम जी, अलैहिस्सलाम ने ये बात अपनी औलाद के लिए की थी, या इंसानों के जी, लिए की थी, कि अगर तुमको इब्लीस गुमराह कर भी दे, तो तुमने परेशानी, मायूस नहीं होना, बल्कि हुँ, तौबा करनी है। तो तौबा का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ है, और तौबा के कानून बताए, शराइत बताए कि तौबा किस तरह करनी है तो अल्लाह कबूल करेगा। और वो कुछ हुँ, कलमात थे, कलमात को वसीला बनाओगे, ज़रिया बनाओगे, तो तब जाके अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। अगर उन कलमात को वसीला ना बनाया, जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने मखलूक तक पहुँचाए हैं,
تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. یہاں پر بھی اب سوال یہ کلیئر ہو گیا کہ اگر وہ جنت میں ہی تھے تو یہ حکم بنتا ہی نہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ پہلے ہی جنت میں ہے. تو یہ ہاں جی، حکم بالکل صحیح ہے، ثابت کر رہا بالکل ہے کہ صحیح وہ جنت میں پہلے نہیں تھے، کسی اور بالکل مقام صحیح پر ہے، تھے. اب بالکل سوال یہ صحیح ہوتا ہے کہ اگر وہ اس مقام، وہ مقام کون سا ہے، وہ ہے. کیا مقام تھا؟ تو اس پر کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. نہ میں اپنی طرف سے کہوں گا، خدا معاف کرے گا میری غلط بیانی نہ ہو، میری نظر سے نہیں گزرا اور میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. ہاں ہوگا، لیکن مجھے اس کے بارے میں علم نہیں کہ وہ کون سا مقام تھا. لیکن کیا بات ہمارے ہے. پاس کچھ روایات ہیں احادیث ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو میں نے پڑھی ہوئی ہیں، میں ان کا ذمہ دار ہوں. میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ کوئی مومن پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. بڑی ہی معتبر کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے کامل الزیارات. یہ بڑی ہی معتبر کتاب اور شیعہ مذہب کی بڑی ہی مین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر آپ کو ملے گا اور اس چیپٹر میں ایک حدیث آپ کو ملے گی. ویسے ساری اسی موضوع سے احادیث ہے، لیکن یہ بالکل واضح حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی اول عبادت، جو اول عبادت ہوئی، وہ کوفہ کی پشت کی زمین پر ہوئی. اللہ اور اکبر. یہی وہ مقام ہے جہاں پر ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا. واہ 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 واہ. اچھا، اس کے واہ علاوہ واہ ایک واہ کتاب واہ. اور بھی ہے کیا بات ہے قصص سیدی. انبیاء کے نام سے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ کیونکہ ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم کسی اور چیز کو لے کے چل رہے ہیں، تو میں ان تمام چیزوں کو یکجا نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ سلسلے وار آگے چل کے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے اور وہ باتیں بھی لے کے آئیں گے. تو پتہ چلا کہ اس حدیث کی روح سے اب اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ زمین کا قصہ ہے. جی ٹھیک ہے، یہ کوئی اور قصہ یا کوئی اور مقام نہیں ہے. اچھا، جی کہ اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ ہمارا اصل موضوع ہے عصمت انبیاء علیہ السلام، اور جی عصمت انبیاء میں سب سے اول اس زمین کو آباد کرنے والے آدم علیہ السلام ہیں، اور جن کو بے اللہ شک بے نے شک. خود خلیفہ بنایا ہے، کسی بندے نے نہیں جی بنایا. اللہ خود جی کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہاں سے ہم بے نے شک بے ایک شک. پوائنٹ یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خود خلیفہ بنایا ہے، انسانوں کو نہیں کہا کہ تم اپنی مرضی سے کسی کو چن کے خلیفہ بنا لینا. جی جی تو پتہ چلا قرآن میں خلیفہ کے تعین کے لیے بھی جس طرح نبی اور رسول اللہ بناتا ہے، کوئی بندہ نہیں بنا سکتا، اس بے ہی شک طرح خلیفہ بھی اللہ خود بناتا ہے، بندوں کو حق نہیں دیا. لیکن اب سوال بے یہ شک. پیدا ہوتا ہے بابر بھائی، بڑا ہی اہم سوال ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا ہے تو زمین پر تو آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو آدم علیہ السلام کی خلافت کس معنی میں ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. جی بالکل دوسرا بالکل سوال بالکل. میرا جو بڑا اہم ہے، میں صرف سوال چھوڑوں گا، اس پر بات نہیں کریں گے، صرف سوال چھوڑ رہا ہوں. پہلے پہ بات کریں گے، دوسرے پہ بات نہیں کروں گا. دوسرا جی سوال ٹھیک ہے. یہ ہے کہ اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے زمین کا، تو ملائکہ سے سجدہ کیوں کروایا؟ سجدہ تو کیا انسانوں سے بات ہے. کروانا چاہیے. کیا اب بات ہے. کیا اس بات ہے. سوال کو میں کیا نے صرف بات ہے. جی سوال کر کے بالکل چھوڑا بالکل. ہے، اس پر ابھی میں بات نہیں کروں گا. میں اچھا واپس سیدی، آؤں گا. اسی سوال پر میں قطع کلامی کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں جی. جی جی اسی بسم سوال پر ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے، اسی سوال میں ایڈ کر لیجئے گا، جی آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا جی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، جی جو بھی وہ عالم تھا یا جو بھی وہ مقام تھا، لیکن ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس وقت جتنی بھی مخلوقات موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ، جتنی بھی مخلوقات موجود تھیں تمام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ٹھیک ہے. جی اچھا، اب جب منتقلی ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک مقام سے دوسرے مقام پر، جی یعنی وہ زمین پر، ہم اگر یہ کہہ لیں کہ وہ جنت میں تھے یا کسی اور مقام تھے، وہ پھر اب زمین پر آ رہے ہیں، یا زمین پر جہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ، اب وہاں پر اللہ بھیج رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. اب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد بھی حضرت آدم کو سجدہ ہوا. میرا یہ سوال ہے، پلیز اس کو سوال ہی رکھیے گا، جی اس پہ میں آپ سے آنسر بھی میں نہیں آتا چاہتا ہوں. ہوں اس میرا کی طرف، جی جی میں جی. اس کی طرف اب ضرور آپ آؤں گا. کنٹینیو پہلے کریں. بسم اللہ جی، بسم اللہ. کیونکہ جو اہم بات تھی پہلے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں. جی آپ اس کیونکہ کو سوال، کنٹینیو کریں، میں صرف جی 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 دیکھیے، پہلا سوال میں نے یہ چھوڑا تھا، سوال میں نے دو چھوڑے ہیں، ان میں سے ایک پہلا جو سوال تھا وہ میرا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں جی اس زمین پر خلیفہ اللہ نے بنائے ہیں، تو سوال یہ جی ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ یا حوا علیہ السلام کے علاوہ تو اور کوئی ہے ہی نہیں، تو آدم جی علیہ جی السلام جی. کی خلافت کس پر تھی؟ ہاں جی، بے شک بے شک بے شک بے تو شک. اب یہ سوال ہوتا ہے،
تو یہی سوال جب ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوا تو ائمہ نے کہا کہ تمہارا سوال بہت اچھا سوال ہے، لیکن تم کو اب جب ہم جواب دیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو سائل نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، تو آدم علیہ السلام کی خلافت کس پر تھی؟ ظاہری طور پر تو حضرت حوا کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو جی امام بے علیہ شک، السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جو اللہ عادل اللہ ہے، اور وہ اللہ جی جانتا ہے کہ جو آدم کے بعد اس زمین پر انسان پیدا ہوں گے نا، وہ بڑے ہی مکار ہیں، بڑے ہی اجلت پسند ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ بہانے تراشتے رہیں گے، ہیلے تراشتے رہیں گے، عذر تراشتے رہیں گے۔ تو اللہ نے اللہ ہر انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہر عذر، ہر بہانے کو ختم کر دیا۔ تو مولا سے پوچھا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ اگر اللہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ پہلے نہ رکھتا، ہدایت کرنے والے کو پہلے نہ رکھتا، اور انسانوں کو پہلے رکھتا، تو انسان اگر واہ واہ پہلے واہ ہوتے واہ، تو خدا کی بارگاہ میں یہ عذر اور یہ بہانہ پیش کرتے اللہ اکبر، کہ اللہ جس دور میں اکبر۔ ہم تھے ہم کو کوئی ہدایت کرنے والا ہی نہیں تھا۔ تو امام نے جی فرمایا جی جی، اللہ نے خلیفہ کو پہلے، ہادی کو پہلے اس لیے رکھا تاکہ مخلوق کے پاس عذر اور بہانہ ہی نہ آ سکے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ جی، پتہ چلا کہ یہ سبحان اللہ۔ بہت اہم پوائنٹ تھا کہ یہاں اب ہم نے سوچنا ہے کہ وہ خدا جو انسانوں کے آباد ہونے سے پہلے ہی ان کی ہدایت کا انتظام کرے اور ایک ہادی بے کو شک رکھے، بے شک بے شک تو یہ بے شک بے کیسے ممکن ہے کہ آپ نے رسول کو جب دنیا سے اٹھائے تو اس کے بعد کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو؟ یعنی سبحان اللہ، جب انسان تھے ہی نہیں اس وقت ہدایت کا انتظام ایک ہادی کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو اتنا بڑا ضروری ہے اللہ پر کہ اب انسان موجود ہیں، جب تھے ہی نہیں اس وقت تو ضرورت ہی نہیں تھی، تو اللہ تو نے جی پوری کی۔ اب جی تو جی جی ہر جی جی، حال میں ہونا چاہیے، اور مخلوق کہہ رہی ہے واہ کہ واہ ہدایت واہ کے واہ، عادی ہے ہی نہیں ہے، رسول اللہ نے کسی کو او ہو بنایا ہو ہی ہو نہیں ہے۔ ہو تو ہو یہ ہو ہو کتنا ہو، واہ تضاد واہ ہے، واہ واہ، کتنا تضاد ہے۔ یعنی انسانوں کو خدا جو خدا نے عقل دی ہوئی ہے اس سے کہ کام لینا خلقت، چاہیے کہ جی جی خدا جی، کے خلقت بندو۔ انسانیت سے پہلے ہادی جی موجود ہے جی، انسانوں کی ہدایت کے لیے، جبکہ تو ظاہری اب اس ضرورت ہی دور نہیں، میں انسان ہے ہی جی نہیں، جی 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 جی، واہ 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 واہ، لیکن اللہ نے اب رکھا ہوا چونکہ تاکہ ان کے انسانوں، پاس ہاں جی عذر نہ بے آئے۔ شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ تو خیر اب دوسرا جو سوال تھا آپ کا اس کی طرف دوبارہ دہرا دے تاکہ اس کو، کیونکہ ٹائم بھی اب میرے جی خیال میں جی، آپ کے پاس پورا ہو گیا آپ کا۔ مقام کی بات ہو رہی تھی سیدی، مقام کی بات ہو رہی تھی کہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، جی یہ کون سا مقام تھا؟ اور جہاں پہ یہ ایک تو شجر طیبہ یا شجر سدرۃ المنتہا کی جو آپ نے بات کی، یہ تو بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ اس جی کے بعد کیا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر منتقل ہوا، اس پر بات ہو رہی تھی۔ پھر وہ چونکہ باتوں باتوں میں دوسری جانب ہم چلے گئے، اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں، ایک دفعہ ایکسپلین کر دیں اس چیز کو، اور اس کے بعد پھر ہم سامعین سے اجازت لیں گے۔ جی آپ کا بھی وقت ہم نے بہت زیادہ لیا ہے جی، تو اس دیکھیے کو تھوڑا سا زمین پر مختصر سا، جی بسم اللہ۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جو مقام تھا وہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے کامل اور سیرات کھول کے دکھائی جی نہیں ہے کہ جی 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 جی، اس وقت میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا نا کہ کہاں وہ کون سا مقام تھا جہاں پر آدم علیہ السلام تھے، اور یہ سارا سب کچھ سجدہ ہوا، ہوا جہاں جہاں سجدہ سجدہ ہوا، ہوا جی یا جی خدا کی عبادت، وہ سارا میں نے آپ کو جواب دیا تھا۔ اب اس کے جی۔ آگے والا جو سوال ہے وہ پیش کریں پلیز۔ سیدی اس سے اگلا سوال ہے ہمارا، جی نہیں، اسی میں سے سوال آپ نے کوئی کیا تھا اسی قصے سے؟ حضرت آدم علیہ السلام نہیں، اسی حصے میں سے سوال کون سا تھا سیدی؟ میرے جو انفارمیشن میں سوال یہ تھا کہ جنت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ میں نے آپ سے کر دیا جی۔ تو جی اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ سے کوئی کوشچن کیا ہے سیدی۔ جی یہی تھا، اس کا جواب تو میں نے دے دیا تھا نا آپ کو، جی 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 اگر یہ بالکل، تھا اس تو کا آنسر ہو گیا، جی ہاں جی جی جی، اس کا آنسر ہو گیا، اس کا آنسر ہو گیا۔ جزاک اللہ سیدی، ابھی ویسے بھی آپ کا وقت بھی ہم نے 10 منٹ زیادہ لے لیا، ہم نے اس پروگرام کوئی کو بات 30 منٹس کے لیے رکھا تھا، کوئی لیکن بات یہ 40 منٹ تک پہنچ گیا۔ اب ہم سامعین سے اجازت لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات میں پروگرام کے اس نشست کے آغاز میں کر چکا ہوں، میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں جی، کہ حضرت آدم علیہ السلام پر تدبر و تفکر یا ان پر بات کرنے کی یا ان کو تفصیل سے بیان کرنے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ تمام بنو آدم حضرت آدم کی مثل ہیں، حضرت آدم کی طرح ہی اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ چونکہ یہ طریقہ مختلف ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، وہ بھی کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ لیکن طریقہ چونکہ مختلف ہے، ہم اپنے ماں باپ کی بدولت اس دنیا میں آتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔
لیکن بات سمجھنے والی یا اس پہ جو تدبر و تفکر کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں. جو معاملات ان کے ساتھ درپیش آئے یا جو چیزیں انہوں نے اس دنیا میں یا اس کائنات میں آنے کے بعد فیس کی یا جن چیزوں کا سامنا کیا یا جس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا، ہمیں سب سے پہلی مثال ہی حضرت آدم علیہ السلام کی ملتی ہے. اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے معاملات اور ان کی زندگی پر تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں گے، ان کے ساتھ ہونے والی چیزوں کو پہ تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے میں یا ہمیں اپنے معاملات میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. تو مقصد صرف اس موضوع کو جو لے کے چلنے کا یہ ہے، اور میں سامعین کے سامنے یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ یہ ہماری تیسری نشست ہے. میں نہیں جانتا کہ اس پہ ہم 10 نشستیں اور کر سکتے ہیں، ہم اس پہ 20 نشستیں اور کر سکتے ہیں. یہ تو جہاں تک معاملات چلیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے، ہم انشاءاللہ ضرور اس کو کمپلیٹ کریں گے. مزید میرا سامعین سے، ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کوئی بھی کوشچن، کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، یا کوئی بھی ہمارے علم میں یا میرے سوالات کے علم میں کوئی اضافہ کرنا چاہے، تو ہماری دست بدستہ گزارش ہے تمام سامعین اور ناظرین سے کہ ہمیں وہ بھی آپ خود بھی حق رکھتے ہیں کہ ان سوالات کو ہمارے سامنے پیش کریں. جزاک اللہ سیدی، آپ سے بہت وقت لیا جی، اور جزاک آپ کا بہت شکریہ. باقی تمام آپ کا سامعین اور ناظرین کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں سنا، انہوں نے ہمیں دیکھا. جزاک اللہ جی. اللہ حامی و ناصر ہے جی. اللہ حافظ. یا علی علیہ اللہ الصلوۃ والسلام. مدد اللہم صلی مولا علی صاحب محمد و علی محمد.